آج بچیوں کے دوپٹے اتر گئے، لباس غیر اسلامی ہو گئے، بال غیر اسلامی ہو گئے، احوال غیر اسلامی ہو گئے، گھر کا ماحول غیر اسلامی ہو گیا، اور ہم صرف مجلسی مسلمان، صرف محفلوں کے مسلمان، کہ یہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور گھر میں امام الانبیاء کے غلاموں کنجریوں کے گانے بند کرنا قبول نہیں، شادیوں پر طوائفوں کے گانے بند کرنا قبول نہیں، بہو بیٹیوں کو شریعت والا لباس پہنانا قبول نہیں۔ تاجدار کائنات پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ تاریخ اسلام میں ایسے صحابہ کہتے ہیں، ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ساتھ تھے، تو حاتم تائی کی بیٹی کافروں کی عورتوں کے ساتھ قیدی بن گئی، اس کے سر کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا، اللہ کے رسول نے دیکھا تو دوڑ پڑے اس کی طرف، گرم ریت پر امام الانبیاء دوڑتے گئے اور اس کے قریب پہنچے، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے امام الانبیاء نے اپنی وہ کالی کملی کہ جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے وہ کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی، فرمایا میری بیٹی اپنا جسم ڈھانپ لو، اپنا تن ڈھانپ لو، اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی محمد عربی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آج تک میرے سگے باپ نے اتنی محبت سے میرے سر پہ چادر نہیں رکھی، آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی تو ابھی مصطفیٰ کی شریعت سے ناچنا ہے، سن میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے، اور اس جلسے میں آنے والوں جس نبی نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا، دل اتنا تڑپا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے سر تو کیا جسم ننگے کر لیے، میرے نبی کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنے گھر میں شریعت کا جھاڑو دو اور گھروں میں جا کر ہر وہ نقش مٹا دو جو مدینے کے نقشے دھندلا رہا ہے، اپنی آئیڈینٹی اور پہچان قائم رکھو کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ورنہ امام الانبیاء کے غلاموں یہ ایسی مجرمانہ غفلت ہوگی کہ تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاف نہیں کریں گے۔ بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بناؤ، انہیں شرم و حیا پیدا ہو تاکہ آگے ان کی نسلیں بھی غیرت مند ہوں اور شرم و حیا والی، کیونکہ اچھی مائیں ہوں گی تو اچھی قوم پیدا ہوگی۔ یہ نیپولین نے بھی کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں۔ حیدرآباد دکن کا سٹیج تھا انڈیا میں، حیدرآباد دکن جلسہ ہو رہا تھا، مسلمان کافی تعداد میں موجود تھے، ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، اس نے دوران خطاب کہا مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو، 14 صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کوئی نہیں بولا، وہ سمجھ گئی جواب نہیں ان کے پاس، تقریر جاری رکھی اس نے، تھوڑی دیر بعد پھر کہنے لگی مسلمانوں میں نے سوال کیا تھا 14 صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ جواب دو، کوئی نہیں بولا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی سوال کر دیا، تیسری دفعہ، جوان تو کوئی نہیں اٹھا۔ پچھلے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا، چہرے پہ انوار کی بارش ہو رہی، سینے میں نبی کی محبت کا سمندر تھا، پرانے وقتوں کے اچھے لوگ آج بھی ہیں۔ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا ہندو بیٹی تو نے سوال بڑا عجیب کر دیا کہ 14 صدیاں ہو گئی دوسرا حسین نہیں آیا، سن اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں رہی، حسین آ سکتا ہے، علی جیسا باپ نہیں ملتی۔ اگر مائیں ٹی وی پر بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کریں اور اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیں تو پیدا ہونے والی نسلیں ڈسکو ڈانسر بنتی ہیں، رب رسول کی باغی بنتی ہیں۔
اگر مائیں تہجد گزار ہوں اور باپ پرہیزگار ہوں اور مسجدوں کی زینت بنے رہے تو امام الانبیاء کے غلاموں پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی غریب نواز بنتا ہے۔